ویلکم ٹو دا بائبل ڈسکوری ود مبشر جوزف وکی۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور میری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں۔ میں دل سے شکر کرتا ہوں آپ لوگوں کا۔ جیسا کہ ہم دعا کے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کن باتوں کے لیے دعا مانگیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ دعا مانگنے کے متعدد موقع ہیں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دعا مانگنے کے اتنے موقع ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ہمیں تقریباً ہر وقت ہی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں، چاہیے تو ایسا ہی، یوں ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ تسلنیکیوں 5 باب اس کی 17 آیت کو یاد رکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے کہ بلا ناگہ دعا کرو؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس بات کے لیے ہر وقت دعا مانگ سکتا ہوں؟ ایسی باتیں تو چند ہی ہیں جن کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، اور وہ تو جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں کس بات کے لیے دعا مانگوں گا؟ میرے خیال میں آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پھر کبھی یہ سوال نہیں کر پائیں گے۔ آپ کس بات کے لیے دعا مانگیں؟ کیا آپ وہ موقع یاد ہیں آپ کو جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھیں کہ مقررہ وقت پر دعا کریں، کام کے وقت دعا کریں، تنہائی کے وقت دعا کریں، اور مشکل کے وقت، جب کوئی آپ مشکل فیصلہ کر رہے ہیں اس وقت دعا کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام موقعوں پر ہمیں کن باتوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے؟ اگر دعا مانگنا خدا سے باتیں کرنا ہے، تو پھر ہم اپنی دعا کو اس کی حمد ستائش کرتے اور اس کی محبت کے لیے اس کا شکر کرتے ہوئے شروع کریں۔ لیکن یہ بھی سوال ہے کہ ہم کن باتوں کے لیے خدا کا شکر کریں؟ بعض اوقات جب ہم بہت سی مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ رکھا کیا ہے جس کے لیے ہم شکر گزاری کریں۔ لیکن ذرا خداوند کی دی ہوئی نعمتوں کو تو یاد کیجیے۔ اپنے جسم کے لیے خوراک اور سر چھپانے کے لیے گھر کے واسطے خدا کا شکر کریں۔ اپنے خاندان کے لیے اس کا شکر کریں۔ اس کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو نوکری مہیا کی۔ اس کا شکر کریں کہ اس نے آپ کو تندرستی اور صحت یابی بخشی۔ اس کا شکر کریں کہ آپ آزادانہ خداوند کا نام لے سکتے ہیں۔ خداوند کے آگے اپنی پرستش، اپنی شکر گزاری، اپنی حمد، اپنی درخواستیں لا سکتے ہیں، اپنی منتیں لا سکتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کی صفات کے لیے خداوند کا شکر کر سکتے ہیں۔ خداوند پاک ہے، ہم شکر کر سکتے ہیں۔ خداوند قادر مطلق ہے، ہم شکر کر سکتے ہیں۔ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہم شکر کر سکتے ہیں۔ وہ ہر ایک بات جانتا ہے، ہم شکر کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، ہم اس بات کے لیے شکر کر سکتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہم اس بات کے لیے شکر کر سکتے ہیں۔ خدا ازلی ہے، وہ اس بات کے لیے ہم شکر کر سکتے ہیں۔ خدا عادل ہے، ہم اس بات کے لیے شکر کر سکتے ہیں۔ خدا راست ہے، ہم شکر کر سکتے ہیں۔ خدا لا تبدیل ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہم شکر کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو جانتا اور سمجھتا ہے، ہم شکر کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے، ہم اس بات کے لیے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے جگہ تیار کرتا ہے، ہم اس بات کے لیے شکر کر سکتے ہیں۔ خدا رحیم و کریم ہے، ہر بات میں خدا کا شکر ادا کریں۔ اپنی دعا میں کم از کم خدا کا شکر کر کے پہلے شکر کریں، پھر دعا کا آغاز کریں۔ شکر گزاری کے بعد ہم کیا دعا مانگیں؟ چونکہ خدا ہمارا دوست اور باپ ہے، اس لیے اسے ہماری ضرورتوں کا بھی خیال ہے۔ لیکن اتنی ضروریات ہیں جن کے لیے دعا کرنا ضروری ہے کہ یہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن اتنی ضروریات ہیں جن کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کون سی ضرورت کے لیے سب سے پہلے دعا مانگی جائے۔ آپ کو اپنے واسطے کن باتوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے؟ ہم بہت سی باتیں لکھ سکتے ہیں، مثلاً خوراک کے لیے، لباس کے لیے، روپیہ پیسہ کے لیے، اپنے کام میں ترقی کے لیے،
اپنی صحت کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے بہت سی باتیں ہیں جن کے لیے ہم خداوند سے دعا کر سکتے ہیں۔ جب یسوع اپنے شاگردوں کو دعا مانگنے کے لیے سکھا رہا تھا تو اس نے کن باتوں کے لیے دعا کرنا سکھائی؟ یاد کیجئے، متی کی انجیل 6 باب اس کی 11 آیت، وہاں لکھا ہے کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ ہاں، خدا ان چیزوں کے لیے ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہماری مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن دعا مانگتے ان باتوں پر بہت زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہیے۔ یسوع نے اسی باب میں اپنے شاگردوں کو بتایا، متی 6 باب اور اس کی 25 آیت میں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ یسوع نے مزید کہا، متی 6 باب اور اس کی 33 آیت میں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اس سے ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ہم اپنے لیے کن چیزوں کے لیے دعا مانگے۔ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو تلاش کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مرضی کو جانے۔ وہ خدا سے دعا مانگے کہ وہ اسے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ خدا کی بادشاہی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ خدا سے یہ دعا کرے کہ وہ اسے اس کے کام کو سر انجام دینے کے لیے توفیق اور حکمت عطا کرے۔ ہم کھانے پینے اور اپنی خوشی کے لیے اس سے زیادہ اہم ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم زیادہ ان چیزوں سے خدا سے دعا مانگیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ہماری دعا کو سنے اور ہمیں حکمت اور دانائی اور فہم عطا کرے۔ کا خط اس کا 1 باب اور 5 آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے۔ تو جب ہم دعا مانگیں اپنی زندگی کی آسائشوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم ان باتوں کے لیے بھی دعا مانگیں جن کے لیے خدا ہمیں دعا مانگنے کو کہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں محبت، حکمت اور قوت کے لیے بھی دعا مانگیں۔ پولس نے کہا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ وہ خدا کی راست بازی حاصل کرے اور مسیح کو جانے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو فلپیوں کے خط میں 3 باب اور اس کی 10 آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ یہ تھی پولس کے دل کی خواہش مانگتے وقت۔ وہ کیا مانگتا ہے؟ تو یہ تو صاف ہو گیا کہ ہمیں اپنے لیے کھانے پینے اور پہننے اور خواہشوں کے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہمیں ساتھ ساتھ حکمت کے لیے اور قوت کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اپنے لیے بہت دعا مانگیں، لیکن جب آپ اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوں تو دوسرے لوگوں کو نہ بھولیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے بھی لالچ کا شکار ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی لالچی کو تو بالکل پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لالچی انسان چاہتا ہے کہ سب کچھ صرف اسی کے لیے ہو۔ دعا مانگنے کی برکات کچھ ایسی ہی ہے جن میں ہم دوسرے لوگوں کو اس طرح شریک کر سکتے ہیں کہ اس سے انہیں بھی بڑی مدد مل سکے، اور اس بات کا آغاز اپنے خاندان کو اپنی دعاؤں میں شریک کرتے ہوئے کریں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے لیے دعا مانگیے، جس طرح آپ اپنے لیے خدا سے زندگی کی نعمتیں، جسمانی نعمتیں اور روحانی نعمتیں مانگتے ہیں، اسی طرح اپنے ساتھی کے لیے بھی مانگیے۔ جب آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے لیے بھی دوبارہ دعا مانگنے کا خیال آئے گا، تاکہ آپ بھی اچھے خاوند
یا اچھی بیوی ثابت ہو سکے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہ آپ کے وجود اور وسیلہ سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ کے کاندھوں پر یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، آپ انہیں زندگی میں صحیح راستہ پر چلنا سکھائیں۔ اپنے بچوں کے لیے ہر روز دعا مانگیے اور خدا سے یہ کہنا نہ بھولیے کہ وہ آپ کو بھی اچھے والدین بننے کی توفیق دے۔ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خدا کا شکر کریں جب تک آپ ان کی عمر کو نہ پہنچ جائیں۔ آپ یہ کبھی نہیں جان سکیں گے کہ انہوں نے آپ کو کیا کچھ دیا اور آپ کے لیے کیا کچھ کیا۔ آپ ان کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے خدا سے دعا مانگیں۔ اپنے بہن بھائیوں، ماموں ممانی، چچا چچی اور دیگر رشتہ داروں کے لیے بھی جن کے لیے خدا ہدایت کرے دعا مانگے۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں گے تو خدا آپ پر ظاہر کرے گا کہ کن رشتہ داروں کو کچھ خاص ضروریات ہیں۔ بعض بیمار ہیں، بعض کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بعض خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے رشتہ داروں کو خاص طور پر دعا میں یاد رکھیے۔ دعا میں اپنے پڑوسیوں کو یاد کریں۔ ان میں بعض گرجے نہیں جاتے یا بائبل کا مطالعہ نہیں کرتے، وہ دعا تک نہیں کرتے۔ ان کے لیے خدا کو جاننے کا واحد وسیلہ آپ کی زندگی کا واحد نمونہ ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ مسیح نے دنیا کے نور کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، میں دنیا کا نور ہوں۔ متی 5 باب 14 آیت میں کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اور اس نے یہ بھی کہا متی 5 باب 13 آیت میں، تم دنیا کے نمک ہو۔ جب ہم اپنے پڑوسیوں سے محبت سے پیش آتے ہیں اور اس کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کے لیے نور اور نمک کی مانند ہے۔ نمک کس طرح ہمارے پھیکے کھانے کو مزیدار بناتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اپنے پڑوسیوں کے لیے آپ کی دعائیں آپ کے معاشرے کو برائی سے اچھائی کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے ہر وقت دعا نہیں مانگ سکتے۔ پھر آپ ان کے لیے کس طرح دعا مانگیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مختلف دنوں پر مختلف لوگوں کے لیے دعا مانگیں۔ مثلاً آپ اپنے گھر کی مشرقی سمت پر رہنے والے پڑوسیوں کے لیے سوموار کو دعا مانگیں، جنوب کی طرف رہنے والوں کے لیے منگل کے روز دعا مانگیں، مغرب کی طرف جو رہتے ہیں ان کے لیے بدھ کے لیے دعا مانگیں، اور شمال کی طرف جو رہتے ہیں ان کے لیے جمعرات کے دن دعا کرنے کا دن مقرر کر سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہر روز کسی پڑوسی میں سے دو یا تین کی دعا مانگیں۔ خدا سے پوچھیں کہ کن کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں اور خاندان کے افراد کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے دعا مانگنا ہے۔ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم سب آدمیوں کے لیے دعا مانگیں، خاص کر اپنے حاکموں کے لیے۔ ہمارے حکمران اور رہنما ہماری فلاح و بہبود کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اچھا ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کے لیے دعا مانگیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہماری کچھ مدد نہیں کرتے، وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے لیے بھی خدا نے ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم متی 5 باب اور اس کی 44 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے، نہ کہ دل میں ان کے بارے میں کوئی کدورت یا کوئی ایسی چیز پیدا کرنی ہے، بلکہ دعا کرنی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا میرے دوستو، یہ مسیح خداوند خود فرماتا ہے متی 5 باب اور اس کی 44 آیت میں۔ آئیے اب بائبل میں سے ایک اور گروہ کا سراغ لگائیں جن کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔
ان آیات پر غور کیجئے جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس پہ سے ہم دیکھیں گے کہ وہ گروہ کون سا ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم افسیوں کا خط 6 باب اور اس کی 18 آیت پڑھیں تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کرو۔ کن کے واسطے؟ سب مقدسوں کے واسطے۔ اسی طرح جب ہم پہلا سیموئیل 2 باب اس کی 23 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بات ہے، یہ سیموئیل بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے، کوئی اس طرح سٹوری چل رہی ہے، تو اس میں وہ یہ بات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب رہا میں، یعنی سیموئیل کہہ رہا ہے 2 باب، پہلا سیموئیل 2 باب اس کی 23 آیت میں، کہ اب رہا میں، سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لیے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گناہ گار ٹھہروں، بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا۔ یہ سیموئیل کی کتاب میں سیموئیل فرما رہا ہے اس طرح سے۔ اور میرے دوستو، جب ہم فلپیوں کے خط پہ پہنچتے ہیں تو فلپیوں پہلا باب اس کی 3 اور 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر آپ بائبل سے پڑھیں تو وہاں پہ اس طرح ہے کہ میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ یہ پولس رسول کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ فلپی کے مسیحیوں کو یہ وہ لکھ رہا ہے پولس رسول، کہ ہر ایک دعا جو میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اگر ہم کلسیوں کا خط پڑھیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ کلسیوں 4 باب اس کی 2 آیت اور 3 آیت، تو وہاں لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید میں ہوں۔ یہ پولس نے کس کو لکھا؟ کلسے کی کلیسیا کو یہ خط لکھا۔ ابھی جو ہی ہم یعقوب کے خط میں پہنچتے ہیں تو 5 باب اور اس کی 16 آیت میں اس کے بارے میں کیا ہے کہ پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ ابھی یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے بعض اوقات ہم دعا مانگنا بھول جاتے ہیں، اور یہ کلیسیا کے لوگ ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کلیسیا کے لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے تو اپنے آپ کو خداوند کو دے رکھا ہے اور وہ کافی مضبوط ہو گئے ہیں۔ ہاں، بائبل گناہ گاروں کے لیے دعا کرنے کی نسبت دیگر مسیحیوں کے لیے دعا مانگنے کو زیادہ تاکید کرتی ہے۔ خاص طور پر کلیسیا کے رہنماؤں کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو ہمارے پاسٹر صاحبان، ہمارے پادری صاحبان جب کلام مقدس سنانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت خاص ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ تم خداوند اس ہمارے پاسبان کے لیے ان کی مدد فرما کہ وہ جو کچھ بولتے ہیں یا جو کچھ کہیں وہ تیری طرف سے ہم تک پہنچے۔ اگر ہم افسیوں کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 19 آیت پڑھیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور میرے لیے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بھید کو دلیری سے ظاہر کر سکوں۔ یہ افسس کی کلیسیا کو پولس رسول یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو اور میں خوشخبری یعنی بائبل کے بھیدوں کو دلیری سے ظاہر کر سکوں۔ تو ہمیں کلیسیا کے
لوگوں کے لیے اور مسیح کے خادموں کے لیے، بزرگوں کے لیے، پاسٹرز کے لیے، ایلڈر کے لیے، ڈیکن کے لیے، پاسبان کے لیے، مبشر کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے دعا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ پاسبان ہیں تو آپ کے کندھوں پر اپنی کلیسیا کے ہر فرد کے لیے دعا مانگنے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر آپ نے ابھی پڑھا سیموئیل کے خط میں 12 باب اور اس کی 23 آیت میں، وہ کیا کہتا ہے؟ اگر وہ اپنے لوگوں کے لیے دعا نہ مانگے تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ وہ اس لیے وہ کہتا ہے، ابھی ہم نے آیت پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ اگر میں تمہارے لیے دعا نہ مانگوں خداوند سے تو میں گناہ گار ٹھہروں گا۔ کیوں کہ وہ اپنے کندھوں پر، سیموئیل کندھوں پر بنی اسرائیل کے لوگوں کا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ اب تک ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ہیں اور جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن ایک اور بھی ہے جس کے لیے دعا مانگنا اور جسے دیکھنا بھی آسان نہیں۔ پولس نے افسیوں کے خط میں لکھا ہے، افسیوں کے خط 6 باب اور اس کی 12 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں موجود ہیں۔ پولس نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مسیحی ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جنگ زمینی جنگوں سے مختلف ہے، یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ یہ جنگ شیطانی قوتوں کے خلاف ہے۔ شیطان اس زمین کو اور اس پر رہنے والوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ جنگ صرف روحانی ہتھیاروں سے ہی لڑ سکتے ہیں۔ پولس ہمیں بتاتا ہے کہ ہم یہ جنگ دعا کے ہتھیار سے لڑیں۔ پولس نے اس جنگ سے متعلق بتاتے ہوئے الفاظ استعمال کیے، وہ افسیوں کا خط 6 باب 18 آیت پڑھیے تو وہاں پتہ چلتا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کرو۔ جب ہم اپنے دعا میں، روح میں دعا اور منت کرتے رہیں گے اور جاگتے رہیں گے اور سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کرتے رہیں گے تو پھر خداوند ہمیں فتح یابی اور اقبال مندی بخشے گا۔ خدا کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے، ان حکومتوں کے لیے جن پر شیطان کا غلبہ ہے اور وہ اس غلبے کی وجہ سے مسیحیوں کو اور لوگوں کو ستاتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو آج ابھی تک ہم نے کون کون سی وجہ دریافت کی بائبل میں سے؟ ہم نے دیکھا کہ ہمیں کن لوگوں کے لیے، کن کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ اپنے آپ کے لیے دعا مانگنی ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا مانگنی ہے، کلیسیا کے لیے دعا مانگنی ہے اور خدا کی مرضی پوری ہونے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں دعا کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی کچھ ایسے لوگ جو دعا کرتے تو ہیں لیکن اصل میں انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دعا کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو بھی اویئر کریں، ان لوگوں کو بھی بتائیں کہ اصل میں دعا کسے کہتے ہیں، اتنی باتیں کون کون سی ہیں کہ جن کے لیے ہر وقت ہی دعا مانگتے رہیں۔ لیکن ابھی ہم دیکھیں گے کہ ابھی میں ایک آپ کے سامنے نمونہ پیش کرتا ہوں، تو کیا آپ سمجھیں گے اس دعا کے متعلق آپ کیا سوچیں گے؟ چلیں جی، میں دیکھتا ہوں کہ اے خداوند تیرا شکر ہو، جو کچھ تو نے مناسب سمجھا ہے مجھے بخش دے۔ میری بیوی بچوں، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں، دشمنوں، ملک کے سارے حاکموں، کلیسیا کے سب ممبروں، پادری صاحب اور ایلڈر صاحبان کے ساتھ ہو اور انہیں بڑی برکت دے۔ جہاں جہاں کوئی بیمار ہے یا مصیبت زدہ ہے انہیں رہائی بخش دے۔ اے خداوند
زمین پر تیری مرضی پوری ہو، آمین۔ تو مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی میں نے یہ ایک دعا کی ہے، یہ دعا ہے بھی انہی باتوں کے لیے جو ہم سیکھ رہے ہیں، یہ سیم ویسے ہی ہے۔ سب سے پہلے میں نے خدا کا شکر کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے لیے دعا کی کہ جو بھی تو مناسب سمجھتا ہے مجھے بخش دے، اور اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کی، اس کے بعد میں نے اپنے پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے دعا کی، اور پھر حاکموں کے لیے دعا کی، پھر کلیسیا کے ممبروں کے لیے دعا کی، پادری صاحبان کے لیے دعا کی، ایلڈرز کے لیے دعا کی، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی بیمار اور تکلیف میں تھے، ان کے لیے دعا کی، اور آخر میں نے ٹھیک ویسے ہی دعا کی جس طرح خدا نے فرمایا۔ میں نے کہا کہ زمین پر تیری مرضی پوری ہو۔ تو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دعا درست ہے؟ اور کیا یہ خدا ایسی دعا کا جواب دے گا؟ جی نہیں، ہرگز نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ اگر میں اس کو ایسے کروں کہ صبح اٹھ کر کسی خاص ارادے کے لیے جو بشارت اور خدمت کا کام کرتا ہے اس کے لیے دعا کروں، اور خاندانی عبادت میں خاندان کے لیے اور کسی خاص رشتہ دار کے لیے دعا کروں، اور کام کرتے وقت کلیسیا کے کسی خاص ممبر کے لیے دعا کروں، اور تنہائی میں اپنی خاص خاص ضروریات کے لیے دعا کروں، اور رات کو سونے سے پہلے کسی پڑوسی کے لیے دعا مانگوں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں میں ایک سوال یہ ہے ادھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں ان کا بڑا مشہور ایک دو لفظ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی بیمار ہے اسے صحت یابی بخش، جو جو قید میں ہے انہیں رہائی بخش، جو جو مشکل میں ہے انہیں مشکل سے رہائی بخش۔ تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسرے لوگوں کو ان کے لیے دعا کرنے کی، کیونکہ سب کو تو رہائی مل گئی، سب تو ٹھیک ہو گئے، تو پھر کیوں ہم بار بار ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ دعا درست دعا نہیں ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں تو مجھے پتا ہو کہ آپ کس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے دعا کر دے تو یہ اچھی دعا نہیں ہے۔ آپ اگر اپنے دشمن کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا نام لے کر، اس کا گھر کا ایڈریس، گھر کا حدود اربا بیان کر کے کہ خداوند جو میرے مشرق کی طرف 3 گھر چھوڑ کے چوتھے گھر ہے وہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ جوید مسیح مجھے پسند نہیں کرتا، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اسے ٹھیک کر دے۔ اے خداوند میں اپنی خالہ بشیرہ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اپنے ماموں نذیر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہم اس طرح سے یعنی کسی کے لیے بھی دعا کرنی ہے تو ہم جب پرسنل ہم باتیں کریں، کیونکہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے، جب ہم اپنے کسی دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو میری خالہ ہے، کون سی خالہ بھئی؟ قصور والی، ملتان والی، کدھر والی، کیا نام ہے اس کا؟ ہم پورا اپنا وہ اس کا نام تک، اس کے بچوں کا نام تک بھی بتاتے ہیں۔ تو جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی کو نام بتانے میں عزت کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے جب ہم نام بتا رہے ہوتے ہیں تو کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کدورت یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اٹس مین کہ ہمارا جو دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے کے دل کی تبدیلی کرنے کے لیے وہ ہے نا، وہ خداوند کرے گا، اس پر چھوڑ دو۔ ہمیں باقی کرنا ہے تو صرف ہمیں دعا کرنی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیسے دعا کریں۔ سب سے پہلے ہم دعا کریں اپنے آپ کے لیے، یعنی
اپنے خاندان کے لیے، اور اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے خاندانی رشتہ داروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اپنے حاکموں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اور پھر کلیسیا کے لیے۔ اور جو آخری بات ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا ہونے کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہماری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم نے آج کے اس ویڈیو میں بہت کچھ دعا کے متعلق سیکھا ہے، اور ہم آگے بھی سیکھیں گے۔ ہم اگلی ویڈیو میں جو کل ہم کریں گے اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے دعا مانگیں، یعنی ابھی تک ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، اور اب ہم کل سیکھیں گے کہ ہم دعا کیسے مانگیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ ہم کن کن باتوں کے لیے دعا مانگیں، اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔